بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یونس، آیت نمبر 1۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی۔ حکیم یعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کا معنی حلال و حرام، حدود و احکام محکم و مضبوط ہے۔ حکیم بامعنی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی۔ اللہ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، اور یہ عظمت والی آیت ہے، یعنی اس میں توحید کی دعوت ہے، شرک کی تردید ہے اور تکبیر ہے۔ یہ صورت مکی ہے، البتہ اس کی 2 آیتیں اور بعض کی 3 آیتیں مدنی قرار دیا گیا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کہ ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی کہ سب کو ڈرائیں اور خوشخبری سنائیں ایمان والوں کو، بے شک ان کے لیے ان کے رب کے پاس پورا پورا اجر ہے۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بلا شبہ جادوگر ہے کھلا۔ عجباً یعنی تعجب، یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں میں سے کسی ایک آدمی کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیا، کیونکہ ان ہی میں سے ہونے کی وجہ سے صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتے یعنی فرشتہ یا جن ہوتے تو دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ یہ ہماری طرح انسان ہی ہیں، اس لیے تعجب کی کیا بات ہے۔ قدم صدق کا مطلب ہے بلند مرتبہ اجر و احسان اور عمل صالح ہے جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے۔ لا ساحر یعنی کافروں کو جب انکار کرنے کے لیے کوئی اور بات نہیں سوچتی تو وہ یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر قائم ہوا اور ہر وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا رب اللہ ہے، یعنی بس عبادت کرو اس کی، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کر کے اس نے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیر اس طرح کرتا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ مشرکین اور کفار جو کہ اصل مخاطب ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے، ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے، اور اللہ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یہ اجازت انہی کو ہوگی جسے اللہ پسند فرمائے گا۔ اور اللہ ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہو، اس کا مدبر و منتظم بھی ہو اور تمام اختیارات کا مالک بھی ہو، تو وہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اور تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیے انصاف کے ساتھ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ یعنی اس آیات میں قیامت کے وقوع اور بارگاہ الہی میں سب کی حاضری اور جزا اور سزا کا بیان موجود ہے۔ والذی جعل الشمس
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے مقرر کر دی منزلیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی ہیں، کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ یعنی ہم نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا ہے اور چاند کو نورانی، پھر ان کی منزلیں مقرر کر دیں۔ یعنی ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں طے کرتے ہیں، اور ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتے ہیں جس میں کبھی خطا نہیں ہوئی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ 14ویں شب مکمل چاند ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس سکڑتا ہے اور باریک ہوتا چلا جاتا ہے، پھر حلال بن کر طلوع ہوتا ہے۔ اب اس کا فائدہ ہے کہ تم برسوں کی گنتی معلوم کرتے ہو اور اس کا حساب معلوم کرتے ہو۔ یعنی سال میں 12 مہینے ہیں، مہینہ جو ہے 29 کا یا 30 دنوں کا، پھر ایک دن 24 گھنٹوں کے۔ اسی طرح طلوع ہلال سے حج، رمضان اور دیگر عبادات کا تعین ہوتا ہے اور جن کا اہتمام مومن کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات و دن کے ایک جگہ بعد دیکھنے آنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں میں پیدا کیا ہے نشانیاں اس قوم کے لیے جو ڈرنے والی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی اور وہ راضی ہو کے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے ان کے اعمال کے سبب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل صالح عمل کیے ہیں، اور ان کی رہنمائی کرے گا ان کا رب بوجہ ان کے ایمان کے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں جنتوں میں، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ایمان کے سبب قیامت والے دن اللہ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دیں گے، اور اللہ قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرما دیں گے جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ان کے منہ سے بات نکلے کہ سبحان اللہ، اور ان کا سلام ہوگا السلام علیکم، اور ان کے آخر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی اہل جنت اللہ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت مصروف رہیں گے اور ایک دوسرے کو اس طرح سلام کریں گے، نیک فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے۔ یعنی دین کا خلاصہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کے لیے برائی کو جلدی مانگنا ان کا بھلائی کو البتہ پوری کر دے ان کی طرف ان کی مہلت عمل، تو ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو نہیں جو امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں گے۔ یعنی جس طرح انسان خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر یعنی عذاب کی طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ نے کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق ہم جلد ہی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں اور انہیں پورا موقع دے رہے ہیں۔
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر ضر مسه وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اور جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی بھی تکلیف تو پکارتا ہے ہم کو اپنی کروٹ یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے کھڑے. پھر جب ہم ان سے ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے جیسے کہ گویا نہ پکارا ہو ہم کو، تکلیف میں جو پہنچی تھی اس کو. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے. یعنی یہاں تحسین عمل بطور آزمائش اور مہلت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، وسوسہ کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور البتہ تحقیق ہم نے تم میں سے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول سات دلائل کے، تو نہ تھے وہ ایمان لانے والے. اس طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. یعنی یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین زمین میں اور اس کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی کہ لے آؤ کوئی بھی قرآن اس کے علاوہ، یا بدل دو اس کو. کہہ دیجئے کہ نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اس کو طرف اپنی نفس کے، اور نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے. بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کے بڑے دن کے عذاب کے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک. اس قرآن کی میں کمی و پیشی کا میں ارتکاب کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یوم عظیم کے دن بھی محفوظ نہ رہ سکوں گا اگر میں ایسا کروں. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہہ دیجئے کہ اللہ چاہتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑا حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے. اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ ہی تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہوتی. ادراکم بھی کے معنی میں اعلمکم بھی علی لسانی، کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ نہ بتلاتا. تم بھی جانتے ہو کہ میں نبوت سے پہلے 40 سال تک تمہارے اندر موجود رہا اور تمہارے ساتھ اندر رہا، اور تم میری امانت اور صداقت سے کے قائل بھی رہے. اور یہ قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے، نہ میں نے کسی سے سنا ہے نہ سیکھا، یوں ہی جھوٹ موٹ اللہ سے کی طرف منسوب کر رہے ہو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن الظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. تو کون بڑا ظالم ہے اس میں جو گھر لے اللہ پر جھوٹ اور ان کی آیات کو چھٹلائے؟ بے شک نہیں فلاح پاتے مجرمین. یعنی مجرم کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی آیات کو چھٹلانے والے، ان کو مجرمین کہا گیا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ لوگ اللہ کے سوا
ایسی چیزوں کی عبادت کہتے ہیں جو نہ ان کو ضر پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے، نہ آسمانوں اور زمینوں میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یعنی مشرکین اللہ کی عبادت کے علاوہ غیر اللہ کی بھی بات پوچھتے تھے، جبکہ معبود کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو۔ اب مشرکین اپنے شرکوں کے بارے میں کیا گمان رکھتے تھے کہ ان کے شریک اللہ کے پاس ان کی جو ہے وہ سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، اور مشرکین کی یہ باتیں کیا ہیں؟ بے اصل ہیں، اور اللہ ان تمام باتوں سے پاک و برتر ہے۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ وہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف ان کے درمیان پیدا ہو گیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی یہ شرک لوگوں کی اپنی ہی ایجاد ہے، ورنہ پہلے تو ان کا وجود ہی نہ تھا، تمام لوگ ایک ہی دین پر قائم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے تک لوگ توحید پر ہی قائم تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، کچھ لوگ اللہ کی طرف اور کچھ غیر اللہ کی طرف چلے، اور اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ یعنی اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے اور ایک خاص وقت کا تعین نہ کیا ہوتا تو یقیناً اور اس کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کر چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کہہ دیجئے کہ غیب کی خبریں اللہ کو ہے، بس تم منتظر رہو، بے شک میں تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ یعنی کوئی نشانی سے مراد یہ کہ کوئی بڑا یا واضح معجزہ، جیسے کہ قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا اور ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکہ کی پہاڑیوں کو ختم کر کے اس کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا، اس قسم کا بڑا معجزہ دکھلایا جائے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق معجزہ ظاہر کر کے دکھا دے۔ اگر ان کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، پھر اللہ کا یہ قانون ہے کہ ایسی قوم کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اسے ہی ہے کہ کسی قوم کے لیے ان کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی علم اسے ہی ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی۔ اس لیے آگے فرمایا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت مصیبت کے بعد جو پہنچی تھی ان کو، تو فوراً ہی وہ ہمارے آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگ جاتے ہیں، اور کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ بہتر ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے جو ہے سب چالوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ اب مصیبت کے بعد نعمت کا مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ تنگی، قحط سالی اور مصائب کے بعد انہیں رزق کی فراوانی اور خوشحالی وغیرہ کا مل جانا۔ اب نعمتوں کو پا کر ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ کفر اور شرک پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی کیا تدبیر ہے ان کے مقابلے میں کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی اور تاخیر سے بھی۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ اللہ وہ ذات ہے جو تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہواؤں کے ذریعے سے لے چک کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف ان پر موجیں اٹھتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ برے آ گھیرے ہیں۔ سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں خالص ہو کر اس کے لیے دین میں، کہ اگر تو ہمیں بچا لے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ سو یہ یسیرکم یعنی وہ تمہیں چلاتا ہے یا چلنے پھرنے یا سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، کہاں خشکی میں، یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے ہیں جس سے تم چلتے پھرتے ہو، سواریاں مہیا کی ہیں جس پر تم سوار ہو کر دور دراز کے سفر طے کرتے ہو، اور سمندر میں یعنی اللہ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائی اور تم نے ان کے ذریعے سمندروں کا سفر کیا۔ عقیدہ بہم کا مطلب ہے کہ جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے پھر وہ دشمنوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ سخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تیز موجوں میں گر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پھر وہ دعاؤں میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے، صرف اللہ کو مصائب میں پکارتے ہیں، مشکلات میں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس سے ملا نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ ہے وہاں سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا اللہ ہے تو خشکی میں بھی تو وہی نجات دینے والا ہے، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اس طوفان سے بچ کے نکل گئے تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لیں گے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ نے ان کو بچا لیا اور فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے۔ اے لوگو، یہ سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، یہ چند روزہ زندگی کے فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے تم کو، پھر ہم بتائیں گے تم کو بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ یعنی اللہ نے فرمایا تم یہ ناشکری سرکشی کر لو، چند روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے رہے بتائیں گے، یعنی ان کی سزا تمہیں دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها صيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ بے شک مثال دنیا کی زندگی کی ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین میں نباتات اگائیں اور جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ پکڑ لیا زمین کو کمال حسن نے اپنا، اور وہ خوبصورت ہو گئی، اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے کہ بے شک وہ قادر ہے اس پر۔ آ گیا اس پر حکم ہمارا رات اور دن کو، تو کر دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی، گویا کہ وہ آباد ہی نہ تھی کل۔ اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ حسیدن یعنی ایسی کھیتی جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا جائے اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ یہ ناپائیدار ہے، کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایک دن یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور آگے کے لیے غور و فکر کرو۔ واللہ یدعو الی دار اللہ بلاتا ہے تمہیں طرف
علی السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سلامتی کے گھر کی طرف وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کی۔ دارالسلام کا راستہ یعنی صراط المستقیم کا راستہ۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی اس کے واسطے خوب اور مزید ہے، ان کے چہروں پہ نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، اور یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنہ جنت، و زیادہ یعنی اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اچھا ہی بدلہ پاؤ گے۔ انہیں نیک اعمال کی جزا کہیں گناہ ملے گی، اور مزید یہ ہے کہ انہیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها فترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیے ہوں گے ان کی بدی کی سزا ان کے برابر ملے گی، ان پر ذلت چھائے گی اور ان کو اللہ سے کوئی نہ بچائے گا۔ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپٹ دیے جائیں گے، اور یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کی مثل ہی ملے گا۔ سیئات سے مراد کفر و شرک ہے۔ یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم کہیں گے لوگوں کے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو۔ پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ اب جمیعاً سب کے سب کو یعنی مراد ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان و جنات ہیں، سب اللہ کے ہاں جمع ہوں گے۔ اہل ایمان اور کفر و شرک دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں جو ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ ان کے معبود اس بات کا بھی انکار کر دیں گے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے اور نظر نیاز دیتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ بس تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ کے طور پر کہ ہم کو تو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی۔ یعنی یہ ان کے معبود کہیں گے یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ ہی پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ہمارے پیچھے کیا کیا کرتے رہے ہو۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس جگہ ہر شخص اپنے اگلے پچھلے کاموں کے جانچ کر لے گا اور اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک ہے، اور جو جھوٹ باندھا کرتے ہیں یہ سب غائب ہو جائیں گے۔ یعنی ہر شخص اپنے کیے ہوئے مال کا مزہ چکھ لے گا، کوئی معبود مشکل کشا کام نہ آئے گا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تم کو آسمانوں زمینوں میں رزق کو چاہتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں سے اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور وہ تمام کام کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ بس کہہ دیجئے تو پھر کیوں تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس آیت سے واضح ہے کہ مشرکین اللہ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت ہونے کو تسلیم کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ بس یہ اللہ جو تمہارا خالق حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے بجز گمراہی کے، پھر کہاں سے پھر جاتے ہیں؟ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام
اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبودوں کو بنائے پھرتے ہو وہ تو تمہارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں سے پھر جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اس طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں سچ ثابت ہوگے۔ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام طرح اختلافات کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہے، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طرح تیرا رب کی بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، تو ہدایت اور ایمان انہیں کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ کہہ دیجئے کہ تمہاری شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے اور پھر دوسری بار بھی پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں سے پھر جاتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ کہہ دیجئے تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، تو جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ رہنمائی کی جائے اس کی؟ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین کو راستہ بتانے والا، دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والا اللہ ہی ہے، ان کے شریکوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کام کر سکے۔ پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی